اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی خبر سنی تو انہوں نے سلمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلمان بن سرد کچھ اس طرح مخاطب ہوئے: اے شیعو، تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید اب اس کا جانشین بنا، اور نیز تم یہ بھی جانتے ہو کہ حسین بن علی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستمگاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے نیاز مند ہیں۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرو گے تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام علیہ السلام کو خط کے ذریعہ اطلاع دو، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی اور غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور ان کے بعد مومنین و شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا، اور وہ ایک ایسا ظالم و خونخوار شخص تھا جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، اور نیک لوگوں کو تہ تیگ کیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا، اور خداوند کریم کے مال کو جابروں اور شرکسوں کے لیے وقف کر دیا۔ خدا کی رحمت سے دور ہو کر جس طرح قوم سمود دور ہوئی، اور ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما کر ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلہ سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دار الامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے کوفہ سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام ہو۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر 2 دن بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے کہ جن میں 1 یا 2 3 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن ہانی سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا جس کا مضمون یہ تھا: امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد امیر المومنین کے شیعوں کی طرف سے بعد السلام عرض ہے، ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، یا بن رسول اللہ جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لے آئیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں تو آپ کے لیے ایک تیار آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام۔ اس دوران جن 2 افراد نے یہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خط کنہوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یا بن رسول اللہ، بھیجنے والوں میں شبس بن ربیع، حجار بن اجبر، یزید بن حارث، یزید بن امیم، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمر بن عطارد ہیں۔